ایک بھائی نے پوچھا کہ واش روم میں فریشنر یا اسپرے وغیرہ لگانا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ سنا ہے کہ ان سے جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اسمیل وغیرہ ختم کرنے کے لیے مہمان گھر میں آتے ہیں، بعض اوقات تو وہ فریشنر وغیرہ چھڑک دیا جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز رکھی جاتی ہے جس سے مسلسل خوشبو آتی رہتی ہے اور ناگواری محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر دیکھ لیں، دیگر جگہوں پر ہوٹلز وغیرہ کے اندر دیکھیں، وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو کیا ہر ہوٹل میں جانے والے پہ جنات مائل ہو جاتے ہیں؟ ہاں، جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں خوشبو کی طرف، لیکن ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے مذہب نے ہمیں طریقہ بتا ہی دیا، جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں تو باہر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر داخل ہوں، جنات کے درمیان پردہ آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر خوشبو ہوگی جنات ضرور آئیں گے، ورنہ پھر واش روم کا ہی کیوں؟ آپ اگر ویسے ہی اسپرے سینٹ لگاتے ہیں کسی شادی بیاہ میں جانے کے لیے، تو جنات تو جب خوشبو پہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں نا، نہ کہ واش روم کے اندر خوشبو پر اٹریکٹ ہوں گے، وہ تو خوشبو پر ہوں گے، تو پھر باہر بھی ہو سکتے ہیں آپ کی طرف، خوشبو لگانے چھوڑ دیں۔ تو اس لیے اس قسم کے وسوسوں سے آپ دور رہیے۔ یہ بھی ایک رسم عورتوں میں قائم ہے کہ جس سال انتقال ہو، اس کے بعد جب پہلی مرتبہ یہ 15ویں کی شب آتی ہے تو اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اور اس میں عورتیں تعزیت کرنے کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ اگر تعزیت نہ کریں تو بڑے فتنے کا خوف ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک جاہلانہ رسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ تعزیت 3 دن تک ہے۔ اب بتائیں، نبی کا کہنا مانے کہ ان لوگوں کا کہنا مانے؟ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد پھر غم کو تازہ کرنے والے عمل سے منع کر دیا ہے، کیونکہ تعزیت سے غم تازہ ہوتا ہے۔ ہاں، فقہا نے ضرور فرمایا اگر کوئی یہاں موجود نہیں تھا، کہیں باہر تھا، وہ دیر سے یہاں پر پہنچا، جیسے امریکہ سے UK سے آیا ہے کسی کے انتقال پر، تو وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہیں کے رہنے والے ہیں وہ اگر 3 دن کے بعد تعزیت کریں گے تو یہ سخت مکروہ ہے کہ غم کو ابھارنا ہے۔ تو 1 سال بعد پھر تعزیتیں کرنا جا کر یہ بالکل غلط رسم ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے بس میں تو اس میں بالکل شامل نہ ہو، چاہے کوئی ناراض ہو، اس میں ناراض ہونے دیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ عرفہ کا دن بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں پکاتی ہیں خواتین، یہ بھی پکاؤ وہ بھی پکاؤ، 7 قسم کے کھانے ہوں گے اور یوں ہوگا وہ ہوگا، یہ سب خرافات ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ خرافات اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے اگر آپ ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو لازم و ضروری سمجھنا، اس کا اہتمام کو ضروری سمجھنا شروع کر دینا، دوسروں کو ترغیب دینا، کوئی نہ کرے تو اس کو ملامت کرنا شروع کر دینا، یہ سب غلط چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط اب ہمارے ہاں رواج پا رہا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، اور پھر یہ جیسے ایام آ جاتے ہیں، کوئی شب برات کے آ گئے، شب معراج آ گئی، رمضان قریب آ گیا، تو میسج خالی کر دیتے ہیں، جی مجھے معاف کر دیں جتنی میری کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض دھمکیاں دیتے ہیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کریں گے تو بروز قیامت آپ کی گرفت ہو جائے گی۔ واہ بھائی واہ، مجرم جرم بھی آپ نے کیا ہے، اور پھر اس مظلوم کو بیچارے کو آپ بلیک میل بھی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت نے معافی مانگنا رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب آپ کسی پر ظلم و زیادتی کر لیتے ہیں تو نفس سرکشی اختیار کرتا ہے، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب نفس کو ذلت بھی محسوس ہونی چاہیے، اور ذلت اسی وقت محسوس ہوگی جب آپ سامنے آ کر معافی کے کلمات اس کے سامنے کہیں گے۔ ہم اپنی اصل میں یہ ناک اونچی ہوتی ہے، اور نفس یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کے سامنے جا کر اس طرح معافی کی ذلت کو برداشت کروں، تو وہی مشورہ دیتا ہے بس ایک میسج کر دو، ٹھیک ہے۔ سامنے معافی مانگنا اور میسج پہ معافی مانگنا زمین آسمان کا فرق ہے، میل پر معافی مانگنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے آپ باہر کے ملک میں ہیں، وہ دوسرے ملک میں ہیں، جانا ممکن نہیں، ملاقات ممکن نہیں، تو پھر بھی کم از کم کال تو کر سکتے ہیں نا۔ 50 لوگوں کو کال کرتے ہیں تو کال کر کے پھر معافی مانگے، اور اگر کال بھی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پہ چلیں، پھر اس قسم کے ذرائع اختیار کر لیں، ورنہ کال ضروری ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پہ بولیں، سامنے لائیو اس سے معافی طلب کریں۔ یا انٹرنیٹ پر اگر آپ ہیں، جیسے نامحرم کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لڑکی لڑکی سے، عورت عورت سے معافی مانگے، مرد مرد سے مانگ رہا ہے،
تو اسکائپ وغیرہ پر سامنے آ کر معافی مانگے تاکہ نفس کو ذلت کا احساس ہو اور سامنے والا خوش دلی کے ساتھ پھر معاف کرنے کی طرف مائل ہو جائے۔ لیکن یہ جو آج کل ہم نے طریقہ جاری کر دیا ہے، یہ غلط طریقہ ہے کہ پورے سال یا پوری زندگی دکھ پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ اور اس کے بعد ایک میسج کر دیجیے ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ معاف کرنا سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔